آگے ارشاد فرمایا، اور اللہ پاک نے وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو اللہ پاک نے کئی باتوں میں آزمایا۔ کبھی ان کو آگ میں ڈال کے آزمایا، کبھی یہ حکم دیا کہ اس معصوم بچے اسماعیل اور اس کی والدہ کو بیابان میں بے آب و گیا ریگستان میں جا کے چھوڑاؤ، آزمایا۔ کبھی اس کو ذبح کرنے کا حکم دے کر آزمایا، کئی باتوں میں آزمایا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں پوری کر دیں اور ساری آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ پاک نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں آپ کو بنی نوع انسان کا امام و پیشوا بنا رہا ہوں۔ تو امامت اور پیشوائی ملی تو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ امامت اور پیشوائی آزمائشوں کے ذریعے ملتی ہے، آزمائشوں کے ذریعے ملتی ہے، اور قوموں کو بھی امامت و پیشوائی آزمائشوں میں سے گزر کے کامیابیوں کے بعد ملتی ہے۔ محض ہم کلمہ گو ہیں اور امت مسلمہ ہیں تو ہمیں امامت و پیشوائی مل جائے، مفت میں اس طرح نہیں ملتی۔ اللہ پاک نے امامت و پیشوائی کے لیے اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات کا ایک نظام وضع فرما دیا ہے کہ اللہ آزماتا ہے، جو آزمائش پہ پورا اترتے ہیں تو اللہ پاک اس آزمائش کے بعد ان کو ایک اونچا درجہ دیتا ہے، وہ امامت اور پیشوائی کا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا قال ومن ذریتی، باری تعالیٰ یہ جو امامت اور پیشوائی کا تو نے وعدہ فرمایا تو یہ میری اولاد میں بھی قائم رہے گی، یعنی میری اولاد کو بھی عطا فرمائے گا؟ درخواست کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ہاں مطلب یہ تھا کہ اے ابراہیم تیری اولاد کو بھی دوں گا، آپ کی اولاد میں بھی امامت اور پیشوائی کو چلاؤں گا، مگر میرا وعدہ ظالموں کے حق میں نہیں ہوگا۔ خواہ وہ آپ کی اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہو، مگر جو ظالم ہو جائیں گے یعنی منکر ہو جائیں گے، ایمان کی راہ کو چھوڑ دیں گے یا کفر اور شرک کی راہ پہ چل پڑیں گے، ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہوگا۔ وعدہ امامت اور پیشوائی کا ہوگا آپ کی اولاد میں سے، بشرطے کہ وہ آپ کی راہ پر چلتے ہوئے مومن ہوں۔ تو جو جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا مومن نہ رہا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کی اہل میں سے ہی نہیں ہے، یہ آپ کی اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ یہ جو کلمات ہیں لا ینال عہد الظالمین، اس پر صاحبزادگان خصوصی توجہ کریں۔ یہ کن کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں؟ وہ لوگ جو صاحبزادے ہوتے ہیں، مشائخ کے صاحبزادے، پیران کرام کے صاحبزادے، علماء کے صاحبزادے، بڑی بڑی نیک ہستیوں کے صاحبزادے، وہ جن کو صاحبزادگی مل جاتی ہے تو وہ صاحبزادگی کے ساتھ یہ نہ سمجھیں کہ جو درجہ اور منزلت اور قدر اور نعمت میرے باپ اور دادا کو اللہ نے دی، چونکہ ہم ان کے صاحبزادے ہیں تو بس مفت میں ہمیں بھی وہ ملتی چلی جائے گی، نہ ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہ محنت کی ضرورت۔ یہ جو تصور ہمارے ہاں گدی کا آ گیا ہے، جو گدی کا تصور ہمارے ہاں آ گیا ہے کہ الا ماشاء اللہ جو لوگ اس میں اہل ہیں، جو لوگ اس میں اور اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کے طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان روایتوں کو اور عمل صالح کو قائم رکھتے ہیں، وہ فیوزات اور برکات بطریق فضل زیادہ پاتے ہیں۔ ایک اپنے عمل کا عدل پاتے ہیں اور ایک ان کو توجہات اور فیوزات بھی فضل میں زیادہ ملتی ہیں اس نسبت نسبی اور نسبت کسبی کی وجہ سے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ محض کسی کی اولاد ہو جانا عمل بد ہو، بدکار ہو، ایمان کی راہ پر کوئی شخص نہ ہو، فسق و فجور کی راہ پر ہو، صریحاً ان کی زندگی اور ان کے طرز حیات کے خلاف چل رہا ہو، اور محض یہ کہ بس جیسے وراثت میں جائیداد مل جاتی ہے، کوئی سمجھے کہ امامت اور پیشوائی اور بزرگی اور ولایت یہ بھی وراثت میں مل جائے گی، اس تصور کو قرآن مجید نے رد فرما دیا۔ لا ینال عہد الظالمین ومن ذریتی، آیت کے دو حصے توجہ طلب ہیں، یعنی اولاد میں چلتی ہے، اولاد میں نعمت چلتی ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس درخواست سے ثابت ہوا، ورنہ اللہ کا اتنا برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم جو بات خلاف اصل اور خلاف عدل ہے وہ کبھی تقاضا بھی نہ کرتا۔ یہ جو عرض کیا ومن ذریتی، مولا میری اولاد میں بھی امامت و پیشوائی چلے گی نا، ان کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نعمت
اللہ والوں نبیوں اور ولیوں کی اولاد میں بطریق اولا چلتی ہے۔ سوال بتا رہا ہے کہ چلتی ہے، اور جواب بتا رہا ہے کہ وہ جو نعمت اولاد میں چلتی ہے ایک شرط کے ساتھ، بشرطے کہ اولاد ایمان اور عمل صالح میں بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ سوال نے ایک مسئلہ حل کر دیا، جواب نے دوسرا مسئلہ حل کر دیا۔ سوال نے یہ تصور، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری ہے جی بزرگوں کی اولاد ہے تو ان میں بھی وہ نعمت چلے، محض اس کی نفی کرنا بھی ایک انتہا پسندی ہے، محض اس کی نفی کرنا بھی یہ سنت الہیہ کے خلاف، اللہ کی سنت ہے کہ نعمت اولاد میں چلتی ہے۔ بنی اسرائیل میں یکے بعد دیگرے نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے، یکے بعد دیگرے نبیوں کے، اور اولاد میں نبوت چلتی۔ اگر اللہ پاک کی سنت اور طریقے میں نعمت کو اولاد میں چلانا نہ ہوتا تو ایک پیغمبر کے بعد اگلی اس امت کے لیے دوسرا پیغمبر دوسرے گھر سے کر دیتا، تیسرا پیغمبر تیسرے چوتھے قبیلے سے کر دیتا، چوتھا پیغمبر اگلے محلے سے کر دیتا۔ کیا وجہ ہے کہ باپ میں حضرت ابراہیم نبی، حضرت ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی، ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کے حضرت اسحاق نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی۔ تو نسلاً بعد نسلاً بنی اسرائیل میں انبیاء اولادوں میں ہوتے چلے آئے۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام یہ نبی رہے۔ جب زکریا علیہ السلام کی باری آئی وہ نبی، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام نبی، اور وہ بے اولاد ہو رہے تھے، وہ بے اولاد ہو رہے تھے، بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو عرض کیا باری تعالیٰ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ باری تعالیٰ میری بیوی بھی ادھیر عمر کو پہنچ چکی اور اب ہو گئی، اب بانجھ ہو چکی، اور میرا قبیلے کے رشتہ دار بھی اچھے لوگ نہیں ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ جو نعمت نبوت تم نے مجھے دی ہے اگر میرا بیٹا نہ ہوا تو یہ نعمت میرے خاندان سے ضائع ہو جائے گی، تو مولا مجھے بیٹا عطا کر تاکہ وہ میری نعمت نبوت میں میرا وارث بنے، نعمت نبوت میں وارث بنے۔ اور باری تعالیٰ پھر اسے اپنی رضا کا حامل بنا۔ تب اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اولاد عطا کی، یحییٰ عطا کی، اور پھر آگے نعمت دی۔ تو من مانگی تاکہ میری نعمت نبوت جو تو نے دی ہے میری اولاد میں کیسے یارثو، یارثنی و یارث من آل یعقوب، مولا مجھے بیٹا عطا کر تاکہ یارثنی، جو تو نے مجھے نبوت کی نعمت دی ہے میری نعمت کا بھی وارث بنے، و یارث من آل یعقوب، اور آل یعقوب میں جو نعمت چلی آ رہی ہے ان کا بھی وارث بنے۔ اگر میرا بیٹا نہ ہوا تو نعمت کا تسلسل جو اولاد میں آ رہا ہے یہ منقطع ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کی نصوص سے ثابت ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ نعمت اللہ کی اولاد میں بطریق اولا چلتی ہے۔ اور جواب بتا رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، جواب نے ایکسیپشن کریٹ کر دیا، جواب نے ایک ایکسیپشن کریٹ کر دیا۔ ہاں نعمت امامت و پیشوائی کی اے ابراہیم آپ کی اولاد میں چلے گی، بشرطے کہ ان کو ملے گی جو ظالم نہ ہوں گے، جو ایمان کی راہ پر آپ کے متبع اور پیروکار ہوں گے۔ تو صاحبزادوں کو کے اوپر پھر دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے، اولادوں پر، کہ جن کے باپ دادا کو اللہ نے خاص نعمتوں سے نوازا ہو، تو جو ان کی اولاد ہیں چونکہ وہ وارثان نعمت بننے والے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کے لیے بھی دوہری محنت کرنی چاہیے۔ کیا؟ دوہری محنت کرنی چاہیے۔ اور یہ ویسے تو مرید اور عقیدت مند بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے وہ صاحبزادہ یا نیک صالح لوگوں کی اولاد اہل بن جاتی، مگر وہ پیدائش کے ساتھ ہی جو ہاتھ چومنے کا سلسلہ اولادوں کا بھی شروع کرتے ہیں، اور ہاتھ چوم اور جو دھندا شروع ہوتا ہے، اور اس سے نتیجہ یہ بچپن میں ہی وہ بچہ ابھی تربیت کے مرحلوں میں داخل ہی نہیں ہوتا ہوگا، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا میں تو پیدائشی ولی ہو گیا ہوں اور ساری نعمتیں میرے گھر کی مجھے وراثت میں مل گئی ہیں، تو بس وہ بھی ہاتھ پھیلا کے ہاتھ بھی چماتا پھرتا ہے اور پاؤں بھی چماتا پھرتا ہے اور دعائیں بھی دیتا پھرتا ہے اور دم بھی کرتا پھرتا ہے اور نذرانے بھی لیتا پھرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ تربیت کے مرحلے میں جاتا
اور محنت اور ریاضت کر کے کسی مقام پر جا کر اپنے آپ کو اس نعمت عظمیٰ کا، عظیم نعمت کا وارث بناتا اور اس پروسیس میں داخل ہوتا، اس پروسیس میں ساری تواضع درکار تھی، انکساری درکار تھی، عاجزی درکار تھی۔ عقیدت مندوں نے پکڑ کے اس کا بیڑا غرق کر دیا، اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو میں ڈرا کرتا ہوں اپنے رفقا سے اور وابستگان سے اور محبت کرنے والوں سے، ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ میری اولاد کو صاحبزادے نہ بنایا کرو، اور نہ سمجھو نہ بناؤ، میرے حال پہ رحم کرو۔ اس سے بڑا ظلم نہیں ہوگا کہ ان کا دماغ آپ خراب کر دیں اور بد دماغ کر دیں، اور وہ تربیت کے مرحلوں میں پڑھنے کی بجائے ابھی کچھ بھی نہ ہوں اور کامل سمجھنے لگ جائیں اپنے آپ کو۔ یہی پروسیس ہوتا ہے اکثر خانوادوں میں جہاں نعمت منقطع ہو جاتی، کہ ابھی اولادیں کچھ بھی نہیں بنی ہوتی کہ مرید ان کو کامل بنا دیتے ہیں اور ڈھکوسلے جاری کر دیتے ہیں، من گھڑت کرامتے ہیں۔ پیدا ہوا، کہا جی ہمارے پیر صاحب کا بیٹا ہے، اور شروع کر دیا جی ان کے لیے تو پہلے بشارت ہو گئی تھی کہ یہ جو آپ کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے پیدائشی غوث ہوگا۔ شاذ ہی کوئی گدی اور کوئی خانوادہ پیر خانہ نظر آئے جن کا بیٹا پیدائشی غوث نہ ہو یا پیدائشی کتب نہ ہو اور پیدائشی ابدال نہ ہو۔ بس وہ جو پیدائشی قطبیت اور غوثیت اور ابدالیت جو ڈالتے ہیں بچوں کے ذہنوں میں بھی آ جاتی، وہ سمجھتے غوث تو پیدائش سے ہم ہو گئے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ نہ شریعت، نہ طریقت، نہ محنت، نہ ریاضت۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو عقیدت مندوں کی طرف سے تباہی پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ لوگوں سے متعلق ہے، وہ لوگ جو عقیدت مند ہوتے ہیں، مانتے ہیں ان چیزوں کے۔ جو مانتے ہی نہیں ہیں ان کا تو معاملہ ہی الگ ہو گیا نا۔ اس لیے ہر طرف اعتدال کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، جب ہم نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنا دیا اور جائے امان بنا دیا، اور حکم دیا کہ وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا تھا اور جہاں ان کے قدموں کے نشان لگے تھے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور فرمایا، حکم دیا کہ لوگو میرا محبوب اور مقرب بندہ اور برگزیدہ نبی ابراہیم جس مقام پر کھڑا ہوا تھا اس کے مقام کو، اس کی کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے مقام نماز بنا لو۔ اب یہ بھی فضل کی باتوں میں آ گیا، یہ بھی یعنی اللہ کا پیغمبر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبہ تعمیر کیا، نماز اللہ کی، عبادت اللہ کی، سجدہ اللہ کو کرنا، مگر فرمایا کہ میرے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ حالانکہ نماز تو جس جگہ بھی کھڑے ہو کے ادا کرو ہو جاتی ہے، مگر پیغمبر کے مبارک قدم جس پتھر پر لگ گئے اللہ پاک نے اسے کائنات کے سارے پتھروں سے منفرد کر دیا، جدا کر دیا۔ اب اس پتھر کا تو کوئی عمل نہ تھا، اس پتھر کے اندر نہ کوئی عمل تھا، نہ اس کے اندر کوئی ایسی کانسٹیٹیوشن تھی، نہ اس کے اندر ایسے کوئی قیمتی جواہر تھے جن سے وہ پتھر بنا ہوا تھا، عام پتھروں جیسا ایک پتھر تھا، مگر سارے پتھر ایک طرف رہ گئے۔ جہاں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کے قدم لگے وہ خانہ کعبہ میں رکھ دیا گیا، اور قیامت تک اب کسی کا طواف قبول نہیں ہوتا جب تک خدا کے گھر کے 7 چکر لگا کر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کے سامنے کھڑے ہو کر رب کو سجدہ نہ کرے۔ فرمایا میرے گھر کا طواف ہی ناقص رہ جائے گا جب تک مقام ابراہیم کی جگہ پہ سجدہ نہ کرو۔ باری تعالیٰ وہ تو ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس جگہ تو ایک ہی آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور باقی ہزاروں لاکھوں آدمی کیا کریں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، پیچھے جہاں تک چلے جاتے ہو چلے جاؤ، بس نماز پڑھو، رخ تو کعبے کی طرف ہونا ہے، مگر مقام ابراہیم کو مصلی یوں بناؤ کہ جہاں جگہ ملے کھڑے ہو جاؤ، بس ابراہیم کے قدموں کے نشان تمہارے سجدے کے آگے ہو علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ پاک نے پتھر کو اتنا اونچا درجہ عطا فرما دیا پیغمبر کی قدموں کی نسبت سے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم تھے۔ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر بھی نہیں، جو پیغمبر کی زوجہ ہیں اور مومنہ ہیں، زوجہ مطہرہ، ایک پیغمبر کی زوجہ مطہرہ اور ایک پیغمبر کی والدہ مطہرہ،
اور یہ نسبتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نسبتیں ثانوی ہیں. دراصل یہ سارا اہتمام جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ حضرت ہاجرہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے بطن سے وہ نسل چلنے والی تھی کہ جس نسل سے محمد مصطفیٰ آ رہے تھے. اس لیے صفا مروہ کے جن پہاڑوں پر حضرت ہاجرہ کے قدم لگ گئے اللہ نے فرمایا یہ پہاڑ بھی میرے شاعر بن گئے. اب تمہارا حج قبول نہ ہوگا, تمہارا عمرہ قبول نہ ہوگا, میرے گھر کے 7 چکر لگاؤ, پھر سیدھے چلو, پھر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانوں پر آ جاؤ اور سیدھا کھڑا ہو کر مقام ابراہیم پر نفل پڑھو, پھر چل پڑو اور پھر آب زمزم پیو. مولا یہ کیا پانی ہے؟ ہم تو پاکستان سے بوائلڈ واٹر اپنے ساتھ لائے تھے, منرل واٹر لائے تھے, وہی کیوں نہ پی لیں؟ فرمایا نہیں, ماں پانی کی نہیں ہے, بات یہ ہے بات کہ یہ پانی اس چشمے سے نکلا ہے جو چشمہ میرے اسماعیل کے قدموں کے رگڑنے سے پیدا ہوا تھا. دھندا پانی کا نہیں ہے, یہ بات اور ہے. یہ آب زمزم, یہ نسبت اسماعیل نے آب زمزم بنا دیا. یہ مقام ابراہیم, نسبت ابراہیم نے مقام ابراہیم بنا دیا. اب آگے چلو, یہ 2 پہاڑ آ گئے, فرمایا 7 چکر لگاؤ اور یہ 2 سبز ستون ہیں ان میں دوڑ لگاؤ, 7 چکر لگاؤ. باری تعالیٰ یہ بھاگنا اور 7 چکر لگانا یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ نہ اس میں قرآن کی تلاوت کی شرط, نہ اس میں رکوع سجود کی شرط, بس چکر لگاؤ, جو جی چاہے پڑھ لو برکت ہے, کچھ نہ پڑھو تب بھی خیر ہے. آپ بات کو سمجھیں, جو کچھ آتا ہو پڑھ لو اور کچھ بھی نہ آتا ہو وہاں نہ کچھ پڑھنا مقصود نہ پڑھانا مقصود, صرف 2 پہاڑیوں پر دوڑانا مقصود. جہاں میری ہاجرہ, میرے مصطفیٰ کی دادی اماں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی, بس تم بھی دوڑو. باری تعالیٰ کیوں دوڑاتے ہیں آپ؟ ضعیف بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, کوئی کسی کو اٹھائے پھرتا ہے بیماروں کو, کوئی ریڈیو پہ چلائے پھرتا ہے. مولا یہ بیمار ہیں ان کو تو معاف فرما دے. فرمایا نہیں, بیمار ہیں ریڈیو پہ چل پڑے, مگر حج نہیں ہوگا جب تک یہ میرے مصطفیٰ کی دادی اماں کے دوڑنے کی جگہ ہے, جب تک ان پہاڑوں پر چکر نہ لگاؤ گے. باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ معاملہ عدل کا نہیں ہے, یہ فضل کا ہے. یہ معاملہ عمل کا نہیں ہے, یہ معاملہ نسبت کا ہے. یہ معاملہ نسبت کا ہے, یہ معاملہ عقل کا نہیں, یہ معاملہ محبت کا ہے. ادا ہے حضرت ہاجرہ کی, ایک ادا ہے. بس میں قیامت تک میں نے اس ادا کو عبادت بنا دیا. مینا میں چلے جاؤ, کنکریاں اٹھاؤ, ستون کھڑے ہوئے ہیں ان کو کنکریاں مارو. یہ کون ہے جی؟ شیطان ہے. مٹی پتھر کے بنے ہوئے ستون, انہیں شیطان ہے, کنکریاں مارو. باری تعالیٰ نہ یہ شیطان اور نہ ہماری کنکریوں سے انہوں نے بھاگنا. یہ حج میں کیا کروا رہا ہے؟ 25 لاکھ 30 لاکھ آدمیوں سے ستونوں کو کنکر مروا رہا ہے. یہ حج کے ارکان میں سے یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا تمہیں کیا غرض یہ شیطان ہے یا نہیں؟ اس جگہ پر میرے اسماعیل نے شیطان کو کنکر مارے تھے, مجھے اپنے محبوب کی ادا پسند ہے. اب ستون بن گئے ہیں, قیامت تک شیطان نظر آئے یا نہ آئے تم کنکریاں مارتے جاؤ, میرے محبوب کی ادا نبھتی چلی جائے گی. یہ عبادت, سارا حج محبوبوں کی ادائیں ہیں, سارا حج محبوبوں کی. کپڑے اتار دو, 2 چادریں پہن لو. باری تعالیٰ یہ کیا؟ بس تمہیں کیا خبر, یہ میرے ابراہیم کا لباس تھا. ہائے ہائے ہائے. حکم دیا ناخن کاٹا کرو, مگر یہاں آ گئے اب احرام ہے, خبردار کوئی ناخن نہ کاٹے, کوئی بال نہ تراشے. صفائی بھی روک دی. باری تعالیٰ نظافت نصف الایمان, صفائی تو آدھا ایمان ہے, آدھا دین ہے. یہاں ناخن بھی نہ کاٹیں بڑھ جائیں, بال بھی نہ کاٹیں بڑھ جائیں, صفائی بھی روک دی. فرمایا تم کیا جانو صفائی کیا ہے یا کیا نہیں؟ یہاں دھندا صفائی کا نہیں, یہاں محبوب کی اداؤں کے نبھانے کا معاملہ ہے. میں تمہیں عاشقوں کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہائے 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 ہائے. عاشقوں کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں, بال بڑے ہوئے, ناخن بڑے ہوئے, لباس اترے ہوئے, چادریں پہنی ہوئی, پہاڑوں پر دوڑتے پھرتے ہو, کنکریاں مارتے پھرتے ہو. کوئی عقل والا دیکھے تو کہے دیوانے ہیں. بس میں یہی روپ دیوانگی کا دیکھنا چاہتا ہوں. اس دیوانگی کے روپ کا نام حج ہے. گئے تھے حج کرنے, پتہ نہیں کیا ہے, یہی دیوانگی کے روپ دار دار کے پلٹ آئے, حج ہو گیا.
تو فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ مقام ابراہیم، یہ نسبتیں ہیں ساری، اور ان نسبتوں کو دھیان کرنا، ان کا ادب کرنا اور ان کا لحاظ کرنا، ان نسبتوں کی محبت دلوں میں رکھنا، یہ ایمان ہے یہ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ إِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی ان نسبتوں اور شعائر کی تعظیم اور ادب کرتا ہے یہ بھی دلوں کا تقویٰ ہے۔ ان شعائر کا، ان نسبتوں کا ادب کرنا دلوں کا تقویٰ ہے، یہ عبادت ہے۔ ہم اس تصور کو بھول گئے، اتنا بھولے کہ ہم نے اس تصور کو شرک سمجھ لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا میرے گھر کو صاف کرو، طواف کرنے والے آئیں گے، اعتکاف بیٹھنے والے آئیں گے، رکوع اور سجود کرنے والے آئیں گے، میرے گھر کو ان کے لیے صاف کرو۔ تو مسجدوں کو صاف رکھنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ مسجدوں کی صفائی کرنا، یہ جو خادم مسجدوں کے ہوتے ہیں، خدام، ان کا احترام کیا کریں، ان کو نوکر اور نیچ ملازم نہ سمجھا کریں۔ مسجدوں کے، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا سنت ابراہیم ہے، سنت اسماعیل ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ مؤذن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یوں ایک تھرڈ کلاس ملازم ہے گریڈ 4 کا، اوے اذان دے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ہماری طبیعتیں بن گئی ہیں، اور خبر نہیں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ مؤذن بننا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو ہم ان نسبتوں کو بھول گئے ہیں کہ یہ نسبتیں کیا ہیں۔